گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے برسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجیے۔ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے کہ نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، ابھی سے کیا فکر، جاگیں گے تو لاحول پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ گولہ باری لمحہ لمحہ تیز ہوتی گئی، اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں، سراہی پر رکھا ہوا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا، اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خابیدہ تک جاگ اٹھی ہوگی۔ میں تیرا آوازیں دیتا ہوں۔ اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش ہے۔ ہاں جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوتے کو جگا رہے ہیں، یہ مردے کو جلا رہے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں کم کہہ دیا کرتے تھے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کے تھوڑے پڑ جایا کرتے تھے، توپے تھوڑے داغا کرتے تھے۔ تو ہم سے بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹکنی کھول دیتے؟ پیشتر اس کے کہ بستر سے باہر نکلے۔ دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں۔ سوچا کہ آج پتہ چلائیں گے کہ یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے۔ لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھی ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئی تو فکر سی لگ گئی کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، لالا جی۔ جواب آیا، میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے، کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے۔ کہنے لگے تو اور کیا 3 بجے ہی سورج نکل آئے۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے، 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر 3 ہیں۔ میں نے کہا ارے کمبخت، خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کے، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت ہم دادا جان کے منظورے نظر نہ ہوتے؟ ابے احمد کہیں کے، 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد وشدد کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہم ہی نے لے رکھا ہے، ہمیں اپنے کام سے غرض۔ لمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے، اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ جوش شباب تو ہے ہی، اس پر شام کا ارمان انگیز وقت۔ ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے، کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز سنائی دی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رک گئی اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، یہ آپ کا رہے ہیں؟ زور آپ پر ہے۔ میں نے کہا اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا او نابکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔
आंसू पोंछकर और दिल को मजबूत करके मेज के सामने आ बैठे। दांत भींच लिए, नकचाई खोल दी, आस्ती ने चढ़ा ली, लेकिन कुछ समझ में ना आया कि क्या करें। सामने सुर्ख, सब्ज, जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार लगा था। अब इनमें से कौन सी पढ़ें? फैसला ये हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज पर लगा दें कि बाकायदा मुताले की पहली मंजिल यही है। बड़ी तख्ती की किताबों को अलहदा रख दिया, छोटी तख्ती की किताबों को साइज के मुताबिक अलग किताब में खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर हर एक किताब के सफ़ों की तादाद लिखकर सबको जमा किया। फिर 15 अप्रैल तक के दिन गिने, सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर तकसीम किया। 550 जवाब आया, लेकिन इस तरह की क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाए। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 बजे ही क्यों ना उठ बैठे, लेकिन कम ख्वाबी के तिब्बी पहलू पर गौर किया तो फौरन अपने आप को मलामत की। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि 3 बजे उठना तो लघु बात है, अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना निहायत माकूल होगा। सेहत भी कायम रहेगी और इम्तिहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। हम खरमा वहन सवाब। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना हो तो जल्दी ही सो जाना चाहिए। खाना बाहर ही से खा आए थे, बिस्तर में दाखिल हो गए। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही न दें। शू हमारी अपनी कुव्वत इरादी काफी जबरदस्त है, जब चाहे उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हरज है। डरते डरते आवाज दी, लाला जी। उन्होंने पत्थर खींच मारा। यस। हम और भी सहम गए कि लाला जी कुछ नाराज मालूम होते हैं। ततला के दरखास्त की कि लाला जी, सुबह आपको बड़ी तकलीफ हुई, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। कल जरा मुझे 6 बजे, यानी जिस वक्त 6 बजे। जवाब नदारत। मैंने फिर कहा, जब 6 बज चुके तो सुना आपने? चुप। लाला जी, कड़कती हुई आवाज में जवाब दिया, सुन लिया, 6 बजे जगा दूंगा। 3 गामा प्लस 4 अल्फा प्लस। हमने कहा, बहुत अच्छा, ये बात है। तौबा, खुदा किसी का मोहताज न करे। लाला जी बहुत शरीफ आदमी हैं। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर घूंसों की बारिश कर दी। उनका जगाना तो महज एक सहारा था। हम खुद ही इंतजार में थे कि ये ख्वाब खत्म हो ले तो बस जागते हैं। वो ना जगाते तो मैं खुद 1-2 मिनट बाद आंखें खोल देता। बाहर सूरत, जैसा कि मेरा फर्ज था, मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे इस शक्ल में कबूल किया कि गोलाबारी बंद कर दी। इसके बाद के वाकयात जरा बहस तलब से हैं और इनके मुतालिक रवायात में किसी कदर इख्तलाफ है। बहरहाल इस बात का तो मुझे यकीन है और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी थी। फिर ये भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमा शहादत भी पढ़ा। फिर ये भी याद है कि उठने से पेशतर दिबाचे के तौर पर एक आध करवट भी ली। फिर का नहीं पता, शायद लिहाफ ऊपर से उतार दिया, शायद सर इसमें लपेट दिया, या शायद खांसा कि खुदा जाने खराटा लिया। खैर, ये तो यकीनी अमर है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे, लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। नहीं, हमारा ख्याल है पढ़ रहे थे या शायद सो रहे हो। बाहर सूरत, ये नफ्सियात का मसला है जिसमें ना आप माहिर हैं ना मैं। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो या उस दिन 6 देर में बजे हो। खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में दिन भर ये शुबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। जनाब शराफत मुलाहिजा हो कि महज इस शुबे की बिना पर सुबह से शाम तक जमीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को कोसता रहा, मगर लाला जी से हाथ सज कर बातें की, इनका शुक्रिया अदा किया और इस ख्याल से कि इनकी दिल शिकनी ना हो, हद दर्जे की तमानियत जाहिर की कि आपकी नवाजिश से मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफजा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्फ किया, वरना और दिनों की तरह आज भी 10 बजे उठता। लाला जी, सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम फौरन याद हो जाता है। भाई, खुदा ने सुबह भी क्या अजीब चीज पैदा की है। यानी अगर सुबह की बजाय सुबह सुबह शाम हुआ करती तो दिन क्या बुरी तरह कटा करता। लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की दाद यूं दी कि आप पूछने लगे, तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूं ना?
میں نے کہا ہاں ہاں، واہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والے صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ دی، کرسی کو چارپائی کے قریب سرکا لیا، اوور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر دیا، کنٹو پر دستانے پاسی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا۔ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے، دل سے کہا کہ دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور کیا، تمہارے تو یوں ہی آسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت اس لاہور شہر میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و مافیا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ ذہنی سے جاگ رہے ہیں۔ بھائی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے، خوب، تو آج ہم کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں، نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتا کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہ چلی۔ لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے پہلے۔ کیا بات ہے، خداوند، کالج والے بھی کس قدر سست ہے۔ ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ لحاف سر پر۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیخ کنی کر رہی ہے، عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ آنکھیں بند۔ تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا، اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشر ستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں، ورڈزورتھ پڑھیں، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن شیکسپیئر نہیں، ورڈزورتھ ہی ٹھیک رہے گا۔ شیکسپیئر، ہیملیٹ، لیکن ورڈزورتھ، لیڈی میکبتھ، دیوانگی، سبزہ زار، باد بہاری، سید ہوس، کشمیر، میں آفت کا پرکالا ہوں، یہ معمہ فلسفہ ماں بعد الطبیعیات ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے، مسٹر، صبح میں نے آپ کو پھر آواز دی تھی، آپ نے جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا کہا لگا کر کہا، اوہو لالا جی، یاد نہیں، میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے ہی سے جاگ گیا تھا۔ بولے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہوں، اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ 1 منٹ تک ہم اس تامک میں رہے، پھر یکایک ایک محجوبانہ اور معشوقانہ انداز سے مسکرا کے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مروب ہو کر چل دیے اور ہم اپنے زہد و تقویٰ کی تسکینی میں سر نیچا کیے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہی ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران لالا جی آوازیں دیں تو نماز،
جب دل مرحوم ایک جہان آرزو تھا تو یوں جاگنے کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمارا فرق ناز محو بالش کم خواب ہو اور سورج کی پہلی کرنیں ہمارے سیاہ پرپیچ بالوں پر پڑ رہی ہوں، کمرے میں پھولوں کی بوئے سحری کی روح افزائیاں کر رہی ہو، نازک اور حسین ہاتھ اپنی انگلیوں سے بربت کے تاروں کو ہلکے ہلکے چھیڑ رہے ہوں، اور عشق میں ڈوبی ہوئی سریلی اور نازک آواز مسکراتی ہوئی گا رہی ہو، تم جاگو موہن پیارے۔ خواب کی سنہری دھند آہستہ آہستہ موسیقی کی لہروں میں تحلیل ہو جائے اور بیداری ایک خوشگوار طلسم کی طرح تاریکی کے باریک نقاب کو خاموشی سے پارا پارا کر دے۔ چہرہ کسی کی نگاہ اشتیاق کی گرمی محسوس کر رہا ہو، آنکھیں مسحور ہو کر کھلیں اور چار ہو جائیں، دلاویز تبسم صبح کو اور بھی درخشندہ کر دے، اور گیت سانوری صورت توری من کو بھائے کے ساتھ ہی شرم و حجاب میں ڈوب جائے۔ نصیب یہ ہے کہ پہلے مسٹر مسٹر کی آواز اور دروازے کے دندان سامنے نوازی کرتی ہے، اور پھر 4 گھنٹے بعد کالج کا گھڑیال دماغ کے ریشے ریشے میں 10 بجانا شروع کر دیتا ہے، اور اس 4 گھنٹے کے عرصے میں گڑویوں کے گر پڑنے، دیگچیوں کے الٹ جانے، دروازوں کے بند ہونے، کتابوں کے جھاڑنے، کرسیوں کے گھسٹنے، کلیاں اور غرغرے کرنے، کھنکارنے اور کھانسنے کی آوازیں تو گویا فی البدی ٹھمریاں ہیں۔ اندازہ کر لیجئے کہ ان سازوں میں سرتال کی کس قدر گنجائش ہے۔ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں۔